اسرائیل نے ایران پر اپنے حملے شروع کر دیے، اور یہ خبر بھی جناب امریکی میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ایران کی سرکاری میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیل نے یکے دیگرے بعد حملے شروع کیے ہیں، اس میں اس نے کئی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق نے اپنی تمام پروازوں کو جو ہے تا حکم ثانی معطل کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملوں سے قبل وائٹ ہاؤس کو مطلع کر دیا تھا۔ یہ تو وہ بات ہوگی کہ مطلع کر دیا تھا، یہ وہ ادھر ادھر امریکہ سب کچھ جانتا تھا اس کے باوجود، بلکہ پلانر اور تمام چیزوں میں وہ شامل بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کو صرف اطلاع کی ہے اسرائیل نے، تو یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ آئرن ڈوم سسٹم لگانے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے ایران پر، تو آپ سمجھتے ہیں کیا سلسلہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں سے آگاہ ہیں، صورتحال پر گہری نظر ہے، یعنی یہ ایک اور جو ہے نا مزاحیہ بات ہو گئی ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایٹمی یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، اور یہ خود امریکہ کا اپنا مطالبہ تھا پہلے اسرائیل سے کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنے۔ اسرائیل کی توجہ فوجی اہداف پر ہے، یعنی امریکہ بالکل اس معاملے میں ملوث نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ البتہ اس نے حملے کرنے کی بات بتائی ہوئی ہے، اور اس کو ٹارگٹ امریکہ نے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ اچیو کرنے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ اسرائیل پر حملوں کے جواب میں ایران میں فوجی اہداف پر حملے کیے گئے، یعنی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب یعنی ایرانی فوج کے جو ٹھکانے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے، اور ایران نے جو میزائل حملے اس پر کیے تھے اس کے جواب میں یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ ایران اور اس کے پراکسی فورسز اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ایران پر حملے کے دوران دفاعی نظام کو مکمل متحرک کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل نے فوجی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ایران میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے مطابق یہ کارروائی ایرانی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، اور یہاں پہ عرب میڈیا کا بھی اپنا ایک جناب آ رہا ہے، جو پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو کے قریب جو ہے نا وہ دھماکے سنے گئے۔ عرب میڈیا نے جو بات کی ہے اس کے مطابق کہ جو ایرانی پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے پاس دھماکے سنے گئے۔ تہران پر اسرائیل کے حملوں کے بعد کئی مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، اور تہران اور قریبی شہر کرج میں 5 دھماکے سنے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران ایئرپورٹ کے قریبی دھماکے کی اطلاع ہے، اور دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے جی وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور کافی دنوں سے جو اسرائیل حملے کرنے کی باتیں کر رہا تھا، آخرکار اس نے یہ حملہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں اپنے بیان جاری کیا ہے کہ تل ابیب کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، یعنی بڑی کمال کی بات ہے کہ اس نے اسماعیل ہنیہ کو ایران میں بالکل نہیں مارا تھا، اس نے اپنی ایک مشق کی ہے جو جوابی مشق تھی ایران کی، جو میزائل کی حملے کی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سیوٹ نے کہا کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق ہے، اور یہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کا حملے کا رد عمل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی فوجی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی اس بات پہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم کہہ سکتے، ہنس سکتے ہیں البتہ۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں، صورتحال پر گہری نظر ہے۔ وہی پہلے والی بات ہے، گہری نظر ہے۔ یہ مختلف میڈیا پر رپورٹ ہونے والے جو آج کے ابھی سے چند منٹ پہلے کی جو رپورٹیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ واضح ہے کہ ایران پر فضائی حملے کی اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے، اور بتایا کہ اسرائیل پر حملوں کے جواب میں ایران میں فوجی اہداف پر حملے کیے، اسرائیل کے دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کا خالص اکیلا وہی دفاعی نظام نہیں ہے، جو بحری بیڑے سمندر میں امریکی ہیں، برطانوی ہیں، اسی طرح آئرن ڈوم سسٹم ہے، اس طرح ایک اور سسٹم بھی اس نے امریکہ نے لانچ کیا ہوا ہے، اس کو بہت بڑی پروٹیکشن ہے اس وقت اسرائیل کو۔ ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی وجہ ایرانی دفاعی نظام کی فعالیت ہو سکتی ہے، یعنی ایران کو ابھی خود ہی سمجھ آ رہی کہ وہ حملہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو یہ دھماکے ہوئے ہیں
جب اس پر اٹیک ہوا ایران پر تو اس کے جواب میں جو دفاعی نظام ہے اس نے اس سسٹم کو مارنے کے لیے جو دھماکے کیے ہیں اس کے بھی جو ہے نا دھماکے ہو سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کا مطابق اسرائیل نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی فضائی حدود سے پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ایرانی لڑاکا طیاروں کی ملک کی مغربی علاقوں میں پروازیں جاری ہیں۔ دمشق کے دیہی اور وسطی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اب ایران اور عراق دونوں نے اپنے فضائی جو تمام پروازوں کے سلسلہ معطل کر دیا، دنیا کو آگاہ کر دیا کہ اس زون میں کسی قسم کی جو ہے نا فضائی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرنا چاہیے۔ پاکستان نے بھی اپنے فضائی حدود کی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، اور اسی طرح امریکہ نے بار بار اعادہ کیا کہ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر اسرائیل پر کسی قسم کی کوئی حملہ آور ہوا تو وہ اس کے ساتھ دفاعی سطح پر ساتھ کھڑا ہے۔ یوں جناب یہ ہے آج کی کارروائی، اور اس کارروائی کی مزید اپڈیٹس آپ کو جلد از جلد مزید ملتی رہیں گی، جو تفصیلات آتی رہیں گی۔ لیکن فی الوقت تک یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور تقریباً 3-4 شہروں پر اس نے بمباری کی ہے۔ اب جو باتیں ایران نے اس سے قبل الرٹ کیا تھا مختلف ملکوں کو کہ اگر ان کا فضائی ایریا استعمال کیا گیا تو ایران کی جنگ ان کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ تقریباً 2100-2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کا۔ اس میں مختلف ممالک آتے ہیں جن کی فضا کو استعمال کیے بغیر ایران پر حملہ کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اب اسرائیل نے کون سے ملکوں کی فضا کو استعمال کر کے ایران پر حملہ کیا ہے، اس کا جواب بعد میں آئے گا، اور ایران اس کے بارے میں کیا رد عمل دیتا ہے یہ بھی بعد میں بات ہوگی۔ البتہ ایران نے یہ بات واضح کر دیا کہ جو اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں اس کی تصدیق بھی کیا ہے، اس کا وہ مناسب وقت پر شدید رد عمل دے گا، یعنی وہ اس کا جواب ہرگز نہیں دینے والی بات بالکل نہیں ہے، وہ اس کا جواب ضرور دے گا، یہ نہیں کہ اس نے یہ جواب نہیں دینا۔ اگر دنیا میں اس وقت کوئی اقوام متحدہ یا UNO جیسی کوئی چیز موجود ہے تو یہ بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دو متحرک گروپ اعلانیہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ حملہ کریں گے، آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور درمیان میں کوئی ثالثی کوئی اس قسم کی بات نہ ہو، تو کون سی اقوام متحدہ، کون سی UNO، کون سی ایسی بات ہے؟ کیا اسی طرح لڑائیاں جاری رہیں گی، لوگ مرتے رہیں گے اور یہ جو اسلحے کی فیکٹریاں چلتی رہیں گی؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جنگیں کسی شکل میں عوامی مفاد کے حق میں نہیں ہیں، کسی شکل میں انسانیت کے حق میں نہیں ہے۔ جنگ جہاں بھی ہوگی وہاں لوگوں میں بے روزگاری اور اپاہج اور تباہی ہوگی، لوگوں کا نظام زندگی تباہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی BBC پہ کیا رپورٹ ہو رہا ہے۔ BBC پر رپورٹ ہو رہا ہے جناب کہ ایران کی سرکاری میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ دارالحکومت تہران اور اس کے ارد گرد دھماکے ہوئے ہیں، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ اہداف کیا تھے اور کیا انہوں نے اسرائیل نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاسداران انقلاب کے قریبی نیوز سائٹس نے کہا کہ کچھ فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن فی الحال کم از کم ایرانی میڈیا نقصانات کو کم بتا رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اس کی حقیقی نوعیت ایرانی حکام کی طرف سے ہی سامنے آئے گی، کیونکہ وہاں پہ کوئی بین الاقوامی میڈیا وغیرہ ہے نہیں ہے۔ تاہم شاید اسرائیل اپنے حملے کی تفصیل ظاہر کرنے میں جلد سے کام لے۔